اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ آج 15th لیکچر ہے کلمہ سیریز، ایمان سیریز جو چل رہی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ تعالیٰ آج تکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں. تکبر کیا ہے؟ تکبر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور تکبر آ جاتا ہے تو اس سے باہر کس طرح ہے؟ تکبر سے کیسا بچا جائے؟ تو الحمدللہ جو پچھلے 4-5 بیان جو سیریز میں جو کنٹینیو سن رہے ہیں، جو بیان ہیں پچھلے، وہ 4 بیان اگر وہ بندہ سیکھ لے اور اس کو سمجھ لے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکبر سے بچنے میں اس کو آسانی ہوگی. تو پچھلے 4 بیان تھوڑا ریکال کر لیتے ہیں ہم. کیا مین بات جو ہم سیکھے وہ کیا ہے؟ کہ معبود کی پہچان، الہ کیا ہے، معبود کی پہچان کیا ہے، اور محتاج کون ہے. محتاج کون ہے؟ ہم محتاج ہیں، مخلوق محتاج ہے، یہ ہم سیکھے. اور امانت، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے وہ گفٹ ایز اے گفٹ رکھ لیے. وہ گفٹ نہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. تو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرنا ہے ہمیں، وہ ہم سیکھے. امانت کے بارے میں سیکھے. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور مخلوق فقیر ہے، ہم فقیر ہیں. یہ جو سیکھ لیے، یہ جو 4 بیانات 4 ٹاپکس تھے، اس کے اوپر بندہ دل لگا کے سیکھے، اس کو سمجھے اور اس کو اپنے عمل میں لائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تکبر نکل جائے گا انشاءاللہ. تو تکبر کیا ہے؟ تکبر ایمان کی ضد ہے، اپوزٹ میں آتا ہے. ایک اگر ایمان ہو تو تکبر نہیں رہے گا، نکل جائے گا. اور اگر تکبر ہے بندے کے اندر تو اس کا ایمان نکل جائے گا. اگر یہ آیا تو یہ نکل جائے گا، یہ آیا تو یہ نکل جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم ایمان سیکھ رہے ہیں. ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو رکھنا ہے، ایمان کو قائم رکھنا ہے، ایمان پہ تصدیق رہنا ہے دل میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دل میں تصدیق برقرار رکھنا ہے تو تکبر کو نکال کے پھینکنا ہے. اب وہ کس طرح ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا وہ نکالنا کیوں ضروری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ، انسان جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تکبر، اگر اس کے اندر، انسان کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رائی کے دانے کے برابر کی تکبر کی بات چل رہی ہے. تو آپ کا ہمارا ڈیفینیشن ہمیں تو پتہ ہے، تکبر کر رہا بندہ، یہ کر رہا. کتنا تکبر کر رہا بندہ؟ رائی کے دانے کے برابر کی بات چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ صرف رائی کے دانے کے تکبر کی بات چل رہی ہے. اور تکبر کیسا آتا ہے؟ تکبر کیسا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مالک سمجھے گا تو تکبر ہے. اپنے آپ کو مالک سمجھے گا، اپنے آپ کو حاجت روا بنا کے رکھے گا تو تکبر آئے گا. اپنے پاس جو ہے اس کو امانت نہیں سمجھے گا تو تکبر آئے گا. ہم کیا سمجھے؟ وہ پورے 4 بیانات کو اگر برابر سیکھیں گے، وہ اپنے اندر نافذ کر لیں گے، اپنے اندر اتار لیں گے، اس کو عمل میں لے کے آئیں گے تو بچیں گے. اگر عمل میں نہیں لا رہے ہیں، کیا عمل میں نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اگر نہیں لا رہے ہیں تکبر آ گیا. اللہ مالک ہے، نہیں لے کے آ رہے ہیں تکبر آ گیا. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تکبر آ گیا. اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ نہیں سمجھے تکبر آ گیا. ہم فقیر ہے، اگر یہ نہیں سمجھے تکبر آ گیا. اگر یہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکے گا. جنت میں نہیں جا سکے. اگر جنت میں نہیں گیا تو کانٹ کے وہ رہے گا، سیدھا دوزخ. اگر کسی کا فیصلہ جنت کا نہیں ہوا
تو اس کا فیصلہ کہاں کا ہوا؟ اس کا فیصلہ دوزخ کا ہوا۔ اور کیا بتایا گیا؟ تکبر ایمان کی ضد ہے۔ تو ایمان رہے گا جنت میں جائے گا، تکبر رہے گا جنت میں نہ جا سکے گا۔ ایمان اگر نہیں رہے گا دوزخ میں جائے گا، تکبر رہے گا دوزخ میں جائے گا۔ یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی جماعت آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تکبر کے بارے میں بتائیے۔ پوچھا، عرض کیا، تکبر جاننے کی، تکبر ہے کیا؟ کیونکہ تکبر، دیکھیے صحابہ کی دلچسپی تکبر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ وہ سوال کرے۔ تکبر اگر آ جاتا ہے تو تمام گناہ آ جاتے ہیں، شرک میں مبتلا کر دیتا ہے تکبر انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ایمان نکل جائے بندے کے اندر تو شرک آ جائے گا، کفر آ جائے گا، نفاق آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا تکبر ہے۔ تکبر کے بارے میں جب پوچھا گیا تکبر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکائے، سر نہ جھکائے، جو نہیں کرتا یہ کام وہ تکبر ہے۔ اب کیا ہے تکبر؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اسلام میں؟ کیا سیکھے؟ ماننا۔ کیسا ماننا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، سر جھکا دینا، گردن خم کر دینا۔ یہ اگر یہ ہے، خالی نماز کے سامنے سر جھکانا وہ تو ہے شامل، مگر اسلام میں کیا ہے؟ ماننا۔ کیسا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن، جو اللہ کا حکم ہے اس کی فرما برداری کرنا، جو اللہ کا حکم ہے سر جھکا دینا۔ اگر سر جھکا دیا تو تکبر سے میں نہیں ہے۔ اگر چوچرا کرا یہاں پر اور چوچرا کرا یہاں پر سر نہیں جھکایا تو کیا ہے؟ اسلام سے باہر ہے۔ جو بلا غرض، یہ کیا ہے؟ ماننا۔ کیسا مانا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا۔ اگر وہ کرا تو اسلام میں ہے، اگر نہیں کرا تو کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ اس کو اللہ بہتر جانے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سر نہیں جھکانا۔ کس کے سامنے سر نہیں جھکانا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے چوچرا، دین کے معاملے میں چوچرا کر رہے ہیں، دنیا کے معاملے میں چوچرا ذرا نہیں ہے۔ خم کر کے جو ہو رہا خم کر لے کے چل رہے ہیں، پر دنیا میں بیکار کام چل رہے ہیں، جو کہ ہاں بھائی حالت ہے، چلانا پڑتا، کرنا پڑتا، معاشرہ ہے، چلنا پڑتا، کام کرنا پڑتا، جھک کے۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے، معاشرے میں چل رہی، نہیں بھائی نہیں، کرنا پڑتا، دنیا ہے، نوکری ہے، گڑبڑ کرنا پڑتا، کیا کریں گے بھائی، کاروبار ایسا چل رہا، جھوٹ بولے تو کاروبار نہیں چل رہا، پورے جھک کے کام کر رہے ہیں، پورے اکاؤنٹس میں گڑبڑ، حساب کتاب میں گڑبڑ، کاموں میں گڑبڑ، لوگوں کے ساتھ پالیٹکس لے کے، بنا پالیٹکس کے کام نہیں کر سکتے، پالیٹکس ہونا ضروری ہو گیا، حصہ ہو گیا کمپنی کا، اللہ کے منشا کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، یہ دوسروں کے سامنے، باس نوکری کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کاروبار کے سامنے سر جھکا رہا ہے، رشتہ داروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، بڑے عہدیداروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے سامنے سر جھکاؤ۔ سر کہاں جھکانا ہے اس کو؟ بندہ اگر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو تکبر ہوگا۔ تو یہ سارے چیز کر کے تکبر کر رہا ہے، لوگاں جھکنا میرے سامنے والا تکبر کر رہا ہے، خود سامنے جھک رہا ہے، سامنے والے کو تکبر کروا رہا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کنٹینیو فرما رہے ہیں، نگاہ چشمہ حقارت سے لوگوں کو دیکھتا ہے بندہ۔ تکبر کیا ہے؟ پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، دوسرا چشمہ حقارت سے، یعنی سامنے والوں کو حقیر، لوگوں کو حقیر سمجھ کے دیکھنا، ارے اس کی کیا ہے ویلیو، انہیں کیا ہے، میں بہتر ہوں، ذرہ کر دے کے ذرہ دین کا تھوڑا اچھا عمل کر لیے، تھوڑا نماز کی پابندی کر لیے جو کہ فرض ہے، فرض کام کر کے سامنے والے کو بولتا ہوں میں فرض کرا، میں یہ کرا، چلو تہجد پڑھ کے بھی لوگ بولتے ہیں میں تہجد پڑھا، انہیں کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، میں یہ عبادت کرا، انہیں کچھ بھی نہیں کرا، میں یہ کام کرا، میں نوکری کا یہ کام کرا، میں اتنا کماتا ہوں، سامنے والے کو انہیں اتنا نہیں کماتا، یہ حقیر ہے۔ حقیر کب سمجھتا ہے بندہ؟ جب میرا ہے تیرا ہے کرا تو حقیر سمجھتا سامنے والے کو، اس کے پاس جو ہے حقیر، اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت دی، تیرے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے امانت دی، اگر یہ ایمان رہے گا بندے کا تو سامنے والے کو حقیر کس طرح سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اپنے پاس جو ہے وہ ملکیت ہماری نہیں ہے، اگر بندے کے اندر یہ آ جائے تو وہ بولے گا کہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتا،
کیونکہ وہ بھی برابر ہے اللہ کی نظر میں, یہ بھی برابر ہے. اس کو امانت اللہ تعالیٰ نے جتنی دینا تھا دی, اس کو جتنی دینا تھا دی, مگر برابر تو دونوں برابر ہے. یہ بھی فقیر ہے, وہ بھی فقیر ہے, تو اوپر نیچے کیا ہوا؟ وہ بھی فقیر, میں بھی فقیر, فقیر فقیر دوست دوست, اوپر نیچے کیا ہو گیا؟ حقیر کیوں سمجھ رہا ہے اس کو؟ انہیں ہم کو کیوں سمجھے گا؟ وہ بھی ہمیں حقیر نہ سمجھے, یہ نہ سمجھو کہ وہ بھی ہمیں حقیر سمجھے, ہم اس کے بھی حقیر نہیں ہیں اور وہ بھی ہمارے سامنے حقیر نہیں ہے. حقیر کون ہے؟ فقیر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے, ہم حقیر نہیں ہیں. نہ وہ حقیر ہے نہ ہم حقیر ہیں, ہم صرف فقیر ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں, کام میں حقیر سمجھ رہے ہیں, نوکری میں حقیر, دیکھیں اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں دیکھیں, بڑے بڑے مثال لینے کی ضرورت نہیں. اپنی ڈیلی لائف میں کس کو سمجھ رہے ہیں حقیر؟ ہمارے دوستوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں, تو یہاں پر گڑبڑ ہے, تکبر آ گیا. تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر دیے کہ یہ ہے تو تکبر ہے, اگر یہ نہیں ہے تو بچے ہوا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر نے جھکا رہا, پورے اسلام نمازوں کی پابندی کر رہا, دین کے کام کر رہا, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, اللہ کا جو منشا ہے پورا کر رہا, وہ ہے. اور سامنے والے کو حقیر, معاملات میں برابر ہے. اگر معاملات میں برابر ہے تو حقیر نہیں ہے. اگر حقیر سمجھ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تکبر ہے اس کے اندر. تو وہ تکبر نکالنا, تو اپنے پاس کیا ہے؟ ہم رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہم کسی کو چھوٹا تو نہیں سمجھ رہے, ہمارے رشتہ داروں کو سوچا تو سمجھ رہے, ہمارے دوست احباب کو چھوٹا تو نہیں, حقیر تو نہیں سمجھ رہے, کام کرنے والا اس کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے, ڈیلی لائف میں ایکٹیویٹی میں اوپر والوں کو تو نہیں دیکھتے, چلو انہیں ہما کو دیکھتا حقیر. ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. نیچے والے مطلب نیچے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ان کو جو اپنے انڈر میں رکھا ہے کام کے لیے, اپنے سرپرستی میں رکھا ہے, کسی کو اپنے انڈر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا اسباب بنایا. ہم ان کو دیکھے بولے کہ ان کو کیا نیچے تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو گڑبڑ ہے, سدھارنے کی ضرورت ہے. سدھارنا کیسا ہے؟ وہ کیسا سدھرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان آئے گا تو سدھرے گا. ایمان تکبر کی ضد ہے, ایمان آئے گا تو تکبر نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایمان کس طرح آئے گا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہی حاجت روائے اگر مانے گا, اللہ ہی حاجت روائے جانے گا, اللہ ہی حاجت روائے دیکھے گا, تو ایمان داخل ہوگا. اللہ کو مالک سمجھے گا, اپنے پاس جو ہے امانت دیکھے گا اور امانت کا احساس کرے گا. امانت کا احساس, ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کیا, اپنے اندر جو امانت ہے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے, اس کا احساس کرے گا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان مستقر رہے گا, تکبر نہیں آئے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ تکبر کو نکالیں اپنے دل سے. تکبر کو نہیں نکالیں گے تو ہمارے اندر ایمان نہیں رہے گا. ایمان اگر نہیں رہے گا تو دوزخ کا فرمان لکھا جائے گا, کیونکہ ایمان خبر کے سوال جواب ایمان کے ہی ہے. خبر کے سوال جواب, عمل کا سوال جواب خبر میں نہیں ہے. عمل کا سوال جواب تو قیامت کے دن ہے, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو پہلا ایگزام ہے, جب خبر میں جاتے پوچھا جائے گا من ربو کا, ماں دینو کا, من نبیو کا. یہ سوال کہاں سے پوچھا جائے گا, کہاں سے آئے گا جواب؟ یہ ایمان رہے گا, دل میں ہوتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور خبر میں کیا جائے گا؟ برزخ میں کیا جائے گا؟ اپنا قلب جائے گا, جسم نہیں جائے گا. اور سوال کس سے ہوگا؟ زبان سے نہیں ہوگا سوال. زبان تو یہاں دنیا میں ہم بول رہے ہیں, زبان سے ظاہر کر رہے ہیں دنیا میں, مگر حقیقت کہاں ہے؟ دل میں, قلب کے اندر. تو وہ خبر میں پہنچے گی, اگر ایمان کے ساتھ پہنچے گی تو برابر جواب دے سکے گی. اگر ایمان کے ساتھ نہیں پہنچی, تکبر کے ساتھ پہنچے گی, خبر میں بھی جا کے تکبر کا جواب دے گی. اگر خبر میں تکبر دکھائی تو اچھی دھلائی ہوگی. خبر میں کھڑ کے کوڑے سے سر پہ مارا جائے گا, وہ بتایا گیا ہے پورا خبر کی, اس میں جاتے نہیں, مگر خبر میں اگر جب جا کے اگر فیل ہو گیا بندہ تو اس کے لیے وہاں سے ہی عذاب سٹارٹ ہے, خبر سے ہی عذاب سٹارٹ ہے. اور وہاں پر پاس ہونا ہے تو ایمان چاہیے. کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکبر اتنا ضروری ہے سیکھنا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تعجب ہے لوگوں پہ, تعجب ہے انسانوں پہ کہ دن میں 1 بار 2 بار اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی صاف کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں آ کے تکبر کرتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں, ہم کیا ہے اللہ کے مقابلے میں, ہم کیا ہے. انسان, تعجب ہے انسان پہ, تعجب ہے لوگوں پہ, اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کر رہا ہے دن میں 1 بار 2 بار, اور اللہ کے مقابلے میں آ کے تکبر کر رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ میں بہتر ہوں,
میں کرنے والا ہوں، میں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں بہتر ہوں، میں کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، انہیں حقیر ہے انہیں حقیر ہے، یہ جس کے اندر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری، اللہ کے سامنے جو سر نے جھکایا، یہ تکبر کر کے اللہ کے سامنے سر نے جھکایا، امام حسن رضا تعجب ہے اس پہ، یہ دیکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک اپنے پاس، اپنے ہی حرکتوں سے اپنے آپ کو نہیں سمجھ سک رہا، کیا حرکتیں ہیں اس کے، دن میں 1 بار 2 بار اپنی گندگی خود صاف کر رہا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دن میں بہترین غذائیں کھاتے، یہ کھایا وہ کھایا، شیرخرما کھایا پیا، بریانی کھایا، اچھے اچھے غذاؤں کو ڈالتا ہے، پھر نکالتا کیا، بدبودار چیزیں نکالتا ہے جس میں، یہ اوقات ہے، یہ اوقات ہے، اس کے اوپر یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ کے تکبر کر، یہ ہے حقیقت، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھ تو یہ ہے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، کس بات کا تکبر نہیں پتہ، یہ کیا ہے، کس لیے آ رہا ہے تکبر، اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو فقیر اللہ کا نہیں سمجھ رہے، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ رہے، اپنے آپ پاس جو بھی کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت نہیں سمجھ رہے، اس لیے تکبر کر رہا ہے اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، آتے ہیں اور اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ مبارک پہ تھوک کے بتاتے ہیں، بتا کے بتایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، میں نے تجھے اس چیز سے پیدا کیا، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اے ابن آدم میں نے تجھے تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو میرے مقابلے میں آتا ہے، میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا۔ سمجھنے والی بات، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا تھے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم اللہ تعالیٰ بنائے ہمارے، اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں جب میں نے تجھے درست کر دیا، مطلب تجھے جسم دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، صلاحیتیں دی، ناک دیے، آنکھ دیے، کان دیے، اچھی صلاحیتیں دیے، تجھے جمال دیا، حسن دیا، خوبصورت بنایا، صلاحیتوں والا بنایا، اس کے بعد تو اکڑ کے چلتا ہے، جب میں نے تجھے درست کر دیا ہے تو اکڑ کے چل رہا ہے اور مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، تیرا مدفن تو خبر ہے، حدیث قدسی چل رہی ہے، یہ تیرا مدفن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تیرا مدفن تو خبر ہے، مدفن تجھے دفن خبر میں ہونا ہے، تو مال سے محبت کرتا ہے اور بخل کرتا ہے، مال سے محبت کر رہا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا اور اکڑ کے چل رہا ہے، تو مال سے محبت کرتا ہے اور تو بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو امانت نہیں سمجھ رہا اور کیا کر رہا، بخل کر رہا، چھپا کے رہا، جو آیا ڈال لو، جو آیا ڈال لو، جو آیا ڈال لو، اللہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کر کے بول رہے ہیں تو تجھے اس چیز سے پیدا کیا ہے، اس چیز، جب میں نے تجھے درست کر دیا تو اکڑ کے چل رہا ہے اور تو مال سے محبت کر رہا ہے، تیری جگہ تو خبر ہے، تیرا مدفن، تجھے دفن ہونا ہے خبر میں، اور تو بخل کر رہا ہے، تجھے مال دینے پہ تو بخل کر رہا ہے، جب تیری سانس اٹکے گی، یہاں پر اللہ تعالیٰ غرغر کے نعرے کے بارے میں بتا، جب اس کا سانس، اس کی جان جب نکلتی ہے نا تو غرغر کا نعرہ ہے، جب سانس اٹکتی ہے تو جب کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب صدقہ دینے کا وقت نہیں، اب حساب کا وقت، حساب کا وقت ہے، تو جب یہ جو ہم دیکھیں ہمارے پاس، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اکڑ کے چل رہے ہیں دنیا میں، ایک جگہ نہیں، اکڑ کے تن کے چلنا نہیں، تکبر سے چلنا، یہ کیا ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے، اپنے سامنے، اپنے انڈر جو امپلائی ہے اس کے سامنے، جو اپنے لوگوں کے سامنے، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ان کے سامنے، کیا ہم اکڑ کے چل رہے ہیں، یہ دیکھنا، تو ہم یاد کریں کہ ہمارا مدفن خبر ہے، ہمارا مدفن، ہماری جگہ خبر ہے، اور ہم دیکھیں مال آ جاتا ہے تو کیا ہم بخل پن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو مال عطا فرمائے اس کو امانت کا احساس کر کر اس کو جس طرح استعمال کرنے کا حق ہے اس طرح استعمال کر رہے ہیں یا بخل کر رہے ہیں، جب حساب کا وقت آئے گا، جب غرغر کا نام کرا، جب صدقہ دینے کی بھی نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب صدقے کا وقت نہیں ہے، اب حساب کا وقت۔ دیکھیے ایگزام میں جب جاتا ہے نا بندہ، ایگزام میں جب جاتا ہے بندہ تو کیا ہوتا، ایک آنسر بھول گیا، سمجھو تھوڑا بھول گیا، میں تھوڑا دیکھ لے کے آتا ہوں بولتے، اب یہ بیٹا وہ ٹیچر ایگزامنر بولتا، کیا بولتا، اب بیٹا دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب لکھنے کا وقت ہے، جو آتا لکھ، جو آتا لکھ، جیسا سیکھا لکھ، جیسا پڑھ کے آیا، جیسا کر کے آیا، جو کچھ بھی تو سال بھر سیکھ کے آیا وہ لکھ، اگر تو صحیح سیکھ کے آیا تو صحیح لکھ، غلط لکھ کے آیا تو غلط لکھ،
نہیں سیکھا کچھ بھی تو خالی بیٹھ. اب جب ایگزام ہو جائے گا, جب اس کا رزلٹ آئے گا, اس کا رزلٹ تو پھر اچھا گیا تو اچھا, برا ہوا تو برا. مگر جب وقت نہیں رہے گا, ایگزام میں لکھنا ہے, ایگزام میں دیکھ کے آ جاتا نہیں ہے, تو جب گھر گھر کا نعرہ لگ جائے گا, جب سانس اٹکے گی, تب وقت نہیں رہے گا. جب وہ ایگزام ہے, وہاں پر بندہ جو دنیا میں کر کے گزرا, یا تکبر سے زندگی گزارا, یا مال کی محبت میں زندگی گزارا, یا بخل کر کے زندگی گزارا, یا اکڑ کے چل کر زندگی گزارا, یا اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا, لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا, یہ سارا وہاں پر وہ سانس جب اٹکے گی سب ظاہر ہو جائے گا. وہ جب سانس اٹکے گی اور جو کرا وہ آ جائے گا. اگر بندہ ایمان والا بن کے رہا, وہ وقت پہ فیصلہ ہو جائے گا اس کا. تو ایگزام ہے, اس کی تیاری کر. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, جب حساب ہوگا, جب تجھے صدقہ دینے کے واسطے مہلت ولت کچھ نہیں ملے گی. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے, عظمت میرا لباس ہے. بڑائی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. عظمت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. بڑائی میری چادر ہے, عظمت میرا لباس ہے, جو کوئی بھی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا, میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا, اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا. دوزخ میں ڈال کر نگاہ رحم پھر کبھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. کیوں کب نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا. بڑائی کس کی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے, عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعریف اللہ اکبر بول کے آ رہی, تعریف ہماری کر رہے ہیں. میں ہوں بڑا, میں سب سے بڑا ہوں, میں کرنے والا ہوں. یہ تکبر آ جا, یہ ہمارے اندر آ گیا. عظمت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. بڑائی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عظمت اللہ کی عظمت وہ کرنی چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہماری بڑائی کر رہے ہیں. ہم اپنی عظمت بڑھانے کے چکر میں, ہم دیکھیے نوکری میں جب جا رہے ہیں, کام کرتے, میں یہ کام کر دیا, یہ میں کرنے سے ہوا, یہ میں وہ کرنے سے ہوا. اگر میں نہیں رہتا تو نہیں ہوتا تھا کام. گھر میں بھی میں پال رہا ہوں گھر والوں کو, میں کر رہا ہوں, ان لگا میرے کو پوچھنا, میری بڑائی ہونا, گھر رشتہ دار بولنا میں کر رہا ہوں, سسرال والے بولنا میرا داماد بہترین ہے, رشتہ دار بولنا میرا بھائی بہترین ہے. یہ اگر ہماری نیت ہے, اپنی بڑائی کرانے کی چکر میں ہے, اپنی عظمت کو بڑھانے کی چکر میں, مگر بڑائی ہماری نہیں ہے, بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہے, عظمت اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا لباس ہے, اللہ کی چادر ہے بڑائی اور عظمت, اور ہم اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب, تو ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرے گا ڈال کر. اللہ تعالیٰ کہے نا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, جہنم میں چلے. کیوں؟ کیا کرا بندہ؟ بڑائی کو اپنی چادر بنانے گیا. عظمت جو میری ہے, میرا جو لباس ہے, عظمت میرا لباس ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہی, تو یہ لینے گیا, اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. چھین تو نہیں سکتے, بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہے, عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے, چھین کوئی نہیں سکتا اس کو. جو ہے وہ رہے گی. کوشش کرنے گیا, مطلب وہ کرنے گیا, اٹیمپٹ کرنے گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کیسا, اس سے باہر کیسا نکلیں گے ہم؟ ہماری بڑائی سے باہر کیسا نکلیں گے؟ ہماری بڑائی کیسا کرنے سے باہر نکلیں گے ہم؟ ہماری عظمت بڑھانے کے چکر میں ہوں کیسا نکلے گا باہر؟ جب تک وہ بندہ علم لا الہ الا اللہ نہیں سیکھے گا, اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں جانے گا, اپنے پاس جو ہے امانت ہے وہ اس کو نہیں سمجھے گا, اپنے پاس جو ہے ہم فقیر ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, اگر یہ بندے کے اندر تصدیق ہو جائے تو بڑائی اللہ تعالیٰ کی کرے گا. اللہ اکبر بولے گا, الحمدللہ رب العالمین بولے گا, اللہ کی تعریف کرے گا, اپنی تعریف نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے؟ پورے کام کر کے الحمدللہ میں کرا, الحمدللہ میں یہ کر لیا, الحمدللہ میں وہ کر لیا, میں ہوں بول کے ہو رہا تھا. اگر میں نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نہیں کرا تو تیرے کو تجھ کو ہٹا کر کوئی اور قوم لا کے کھڑا کر دوں گا, اور جو تجھ سے بہتر ہوگی. تو اگر ہم سمجھ رہی, ہم سارے کام, ہم ماں باپ کے حقوق کو پورا کر کر, ہم پورے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کر کر, ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نماز وغیرہ پڑھ کر, یہ اگر دیکھیے عمل بھی پورا کر کر اگر بول رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, یہ سب تکبر میں آ گیا. کیونکہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. ہم بڑے نہیں ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے, ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہیں. محتاج کا ڈیفینیشن میں کبھی یہ نہ لے کہ ہم لوگوں کے محتاج, ہم اللہ کے محتاج ہیں. وہ بھی اللہ کا محتاج ہے, کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, سب اللہ کے محتاج ہے. ہم
کسی اور کے ہم مخلوق کے محتاج بننے جائیں گے تو شرک میں آ جائیں گے. ہم اللہ کے محتاج بن کے رہیں گے, توحید ایمان والے رہیں گے بن کے انشاءاللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار, تو سب سے زیادہ کسے ناپسند کرتا ہے؟ تو سب سے زیادہ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام وہ کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو, جو اللہ کو ناپسند نہ ہو وہ کام نہیں کرے. یہ سوال کرے, اللہ تجھے سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ میں وہ نہیں کروں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انسان کا دل متکبر ہو مجھے ناپسند ہے. جو انسان کا دل متکبر ہو. اولیاء اللہ فرماتے ہیں تکبر ایک عادت ہے. یہ عادت ہے, کنٹینیو رہتی ہے, ایک بار آیا چلے گیا نہیں, عادت چلتے رہتی. آج بھی تکبر کرتا ہے, کل تکبر کرتا ہے, پرسوں تکبر کرتا ہے, صبح تکبر کرتا ہے, دوپہر میں تکبر کرتا ہے. ایک عادت بن جاتی ہے اس کی. اور عادت کیا رہتی؟ عادت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں رہتی ہے عادت. اور دل کی چیز ظاہر ہو کے آ جاتی باہر. تو تکبر جو کرتا ہے نا, تکبر ایک عادت ہے. تو تکبر کو پہلے بخار کیسا رہتا؟ پہلے اندر آتا, اندر آ کے ظاہر ہو کے آتا کہ ہاں بھائی اس کو بخار ہے. تکبر بھی انسان کے اندر دکھ کے آ جاتا, پہلے اندر آتا, پہلے دل میں آتا تکبر, دل میں آتا پھر اس کے بعد ظاہر ہو کے آ جاتا. معلوم ہو جاتا ارے تکبر کر رہا, دکھا رہا. تو وہ دکھانے سے پہلے اندر جب وہ اس کا علاج کر دینا ہے. اب وہ علاج اندر کا ہے. اولیاء اللہ کیا کرتے؟ باہر ہی ظاہر علاج نہیں کرتے. اولیاء اللہ دل کا علاج کرتے. تو دل سے تکبر نکالنا ہے ہم کو. تو دل سے جو متکبر, اب وہ تکبر کیا ہے؟ میں بہتر ہوں, متکبر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. جو بندے کے دل میں جو بندہ متکبر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. میں بہتر ہوں, میں کچھ ہوں, میں توپ ہوں, تعریف میری ہے, میرے جیسا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کی بڑائی کرنے والا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا, یہ تکبر کی نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ مجھے ذرا نہیں پسند, سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, سب سے زیادہ. اور دوسری چیز اب پھر کیا بتائے؟ گندی زبان. جس کی زبان گندی ہے وہ مجھے ناپسند. اب ہم دیکھیں ہماری زبان سے, گندی زبان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زبان کا استعمال نہیں ہوا وہ گندی زبان ہے. جو زبان ہماری ہے اگر اللہ کے منشا کے تحت استعمال نہیں ہوئی, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال نہیں ہوئی, وہ گندی زبان ہے. ہم دیکھیں ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں یہ زبان کو, ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کرنے میں استعمال کر رہے ہیں, کفر کلام کرنے میں استعمال کر رہے ہیں, اللہ کی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, حقوق پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو جڑانے کے لیے زبان کا استعمال کر رہے ہیں یا لوگوں کو توڑنے کے لیے؟ اللہ سے بندے کو جڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اللہ سے بندے کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ اپنی زبان کہاں استعمال ہو رہی دیکھیے. اگر ہماری زبان گندی زبان کیا ہے؟ اگر ہماری زبان اللہ کے منشا کے تحت ہو رہی تو ہماری گندی زبان ہے. اور گندی زبان والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. پہلے کیا بتایا؟ متکبر ناپسندیدہ ہے مجھے, گندی زبان والا ناپسندیدہ ہے, بے حیا آنکھوں والا, آنکھوں سے جو بے حیائی کرتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ہم دیکھیں آنکھوں سے ہم کیا کریں؟ اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں اپنی آنکھوں کو, جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو کر رہے ہیں, یا پھر شہوت پرستی دکھا رہے ہیں, نفس کی بات سن کے نفس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھنے کو کہا گیا تھا, ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حقیر پنے کو, لوگوں کو حقیر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے دیکھو بولے تھے, ہم لوگوں کو مالک دیکھ رہے ہیں, خود کو مالک دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ بے حیا آنکھیں. حیا کیا آنی چاہیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بننا, یہ حیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو محتاج سمجھنا, یہ ہے. اس کو چھوڑ کے بے دین ہو گیا, بے حیا بے دین, با حیا با دین. تو یہ حیا ایمان کا جز ہے, حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا جز. تو اللہ تعالیٰ کو بے حیا آنکھیں جس کی بے حیا ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. کوٹ کرے یہ چیزوں کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے متکبر, تکبر والا لوگ جو اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے. جس کی زبان گندی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک. جس کی آنکھ بے حیا ہے وہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ قریب اگر ہونا ہے ہمیں. آگے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ جو جاہل ہے وہ بھی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ. جاہل ہے خراب نیت والا. تو آنکھ, زبان, اور آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کوئی بات ہے. مگر ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ تکبر.
تکبر اگر دل سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر کرنے والا بہت برا ہے. تکبر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذرہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ چادر اللہ تعالیٰ کی، بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہے، عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑھانے کے چکر میں، اپن تکبر کرنے کے چکر میں، میں کچھ ہوں، میں اپن سمجھنے، میں کے چکر میں دوزخ میں لے کے جاتی ہے. اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیے، اپنے آپ کو تکبر سے باہر نکالیے. یہ باہر نکالنا ضروری ہے. نبی اولیاء اللہ فرماتے ہیں آگ جو ہوتی ہے نا، دو قسم کی آگ ہوتی ہے. ایک تکبر کی آگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عشق اور محبت کی آگ. تکبر کی جو آگ ہوتی ہے وہ ایمان کو جلا دیتی ہے، اور عشق اور محبت کی جو آگ ہوتی ہے وہ تکبر کو جلا دیتی ہے. تو ہمیں کون سی آگ پیدا کرنا ہے؟ تکبر کی آگ، عشق اور محبت کی آگ. اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت ہوگا تو تکبر نکلے گا. عشق اور محبت کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق ہو جائے گی، اور اس کو دیکھنا شروع جب کر دے گا تو عشق اور محبت کام روکا ہے. کام عشق اور محبت کرنا اللہ تعالیٰ. تو ایمان کی اصل، ایمان کی انتہا عشق اور محبت ہے. ایمان کی انتہا عشق اور محبت ہے. کامل ایمان عشق اور محبت ہے. اگر عشق و محبت آپ کو ایمان اگر کامل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ٹوٹ کے محبت کرے، اور محبت کرے گا تو تکبر باہر نکل جائے گا. محبت کرے گا تو بولے گا کیا؟ جس سے محبت کرتے جو ہے حقیقت بیان کرے گا. کیسا محبت کرے گا؟ میرا رب میرا مالک ہے. محبت کرے گا اپنے مالک سے. میرا رب میرا آقا ہے، میرا حاجت روا ہے. محبت کرے گا، حاجت روا ہے میرا، میں محتاج ہوں میرے مولا. محبت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. رسالت کو پہچانے گا. جب پہچانے گا تو محبت ہوگی نا. کسی سے ایسی محبت ہو جاتی، پہچان کر محبت ہوتی. بیوی سے محبت ہے بولتے، بیوی کو دیکھا ہی نہیں کبھی، محبت ہے. بیوی سے جب پہچان ہوتی ہے، جب اس سے محبت ہوتی ہے. جب جان جاتے ہیں تو محبت ہوتی ہے. رشتہ داروں سے، ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو پہچانتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو پہچانتا ہے، اس لیے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. تو ہم اللہ سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جانے، اللہ کو پہچانے. اب وہ پہچانے کا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسا آئے گی؟ علم دین سے آئے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا، ان کی رسالت کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ ہمیں کہاں سے ہوگا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دین لے کے آئے، جو کام کر رہے ہیں اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، جو سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، ان کے پاس سے پتہ ہے. اللہ کی پہچان ادھر سے ہی حاصل ہوگی. جب حاصل کر لے گا بندہ، جب لا الہ الا اللہ کو حاصل کر لے گا، جب ایمان حاصل کر لے گا، تو اس کے دل سے تکبر نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ایک لسٹ دیکھ لیتے ہیں پھر تکبر کرنے والوں کی لسٹ. تکبر والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے قصے واقعات ہیں ہمارے پاس، بڑے بڑے اگزامپل ہیں اپنے پاس. اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک اس شخص کو، تکبر کرنے والے کو، جب تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کو ذلیل نہ کرے. اولیاء اللہ تو جو تکبر کرنے والا ہے ذلیل ہو کے مرے گا. تو اگر ہم تکبر کر رہے ہیں تو ہماری موت سے پہلے ہماری ذلت ضرور پہلے ہوگی، پہلے ہم ذلیل ہوں گے اگر ہم تکبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان سے نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے نوازے. تکبر سے بچائے، کیونکہ تکبر اگر آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تکبر کو نکالنا ضروری ہے، کیونکہ تکبر مرنے سے پہلے ذلیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مرنے سے پہلے عذاب ہے، مرنے کے بعد تو عذاب ہے. مرنے سے پہلے ذلیل کر، اپنے آپ کو جو بڑائی کر رہا تھا، اپنے آپ کو جو اونچا سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کی جو عظمت بیان کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بولیں گے پہلے اس کو توڑو. اس نے یہ بڑا نہیں ہے، ذلیل ہے. یہ بڑا نہیں ہے، ذلیل. اپنے آپ کو جو مالک بنا کے بیٹھا تھا، یہ مالک نہیں ہے، ذلیل ہے. یہ جو سوچ رہا ہے، یہ جو تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو حاجت روا لوگوں کا بنا کے بیٹھے ہوا ہے، اپنے آپ کو مالک بنا کے بیٹھے ہوا ہے، اپنے پاس جو امانت ہے وہ خود کی سمجھ کے بیٹھے ہوا ہے، جو ساری چیزیں ہماری میری ہے، مال کی محبت میں بیٹھے ہوا ہے، بخل کر رہا ہے، اور بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اپنی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر کے مارے. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا. ذلیل کون ہوا تھا؟ فرعون ذلیل ہوا. اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. پورا واقعہ پتہ ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا تھا.
اللہ تعالیٰ اس کو کیسا ذلیل کرے. کئی معجزات دیکھے اس نے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو جب تکبر آ جاتا نا تو عقل نکل جاتی. عقل نکل جاتی. ذرا تکبر آیا بندے کے اندر اس کا دماغ شارٹ, عقل ہی نکل جاتی. کم عقل ہو جاتا, عقل ہی نہیں رہتی اس کے پاس. اب یہ دیکھو آپ کئی معجزات دیکھے فرعون نے, کئی معجزات. جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا سمندر میں, دریائے پہ, جب راستے کھلے اور جب اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے, کئی معجزات دیکھے. اژدہا بن گیا سو دیکھا, کئی چیزیں دیکھے, پھر بھی کیا کری, عقل کام نہیں کری اس کی. وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا, پیچھے پیچھے چلا گیا. کیا چلو چلو اپن بھی جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام گئے نا یہاں سے, ہم بھی جائیں گے, اس جا کے پکڑیں گے, ملیں گے, دیکھیں گے وہاں پر, وہاں لڑیں گے. پیچھے پیچھے چلا گیا, عقل کام نہیں کری. کیا تھا, تکبر تھا. میں بچ جاتا ہوں, میرے کو کچھ بھی نہ ہوتا, میں خدائی کا دعویٰ کرے ہوا تھا وہ. تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس کو پوری قوم کے سامنے ذلیل کر کے مارے. جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام پار ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ کے حکم سے دریا نیل بند ہوئی. اب وہ جب بند ہوئی تب کیا بول رہا تھا, میں ایمان لاتا ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہوں. فرعون بول رہا تھا. مگر جب کیا دروازہ بند ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ جب سانس اٹکے گی, جب صدقہ بھی کرنے جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا, جب حساب کا وقت ہے, صدقے کا وقت نہیں ہے, سب حساب کا وقت, تو اس کا حساب کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ابھی اس کو یہاں سے باہر نے کئی موقع دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے, ابھی اس کو یہاں سے نکالوں گا, پھر وہی حرکت کرے گا. 4 سال 10 سال 5 سال پھر وہی حرکت کرے گا, 10 بار بچاؤ پھر وہی حرکت کرے گا. اللہ تعالیٰ بولے اس کا کام تمام ہو گیا, ختم. تو کیا ہوا, ذلیل ہوا. کیسا ذلیل ہوا, نہ اس کو پانی تک اپنایا, نہ اس کو زمین اپنائی, نہ اس کو ہوا اپنائی. آج بھی عبرت کے طور پہ پڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں, فرعون کو دیکھتے ہیں, وقت کا فرعون ہے. اس طرح کی ذلت سے ابھی بھی ہاتھ آکڑا کے ٹھہرے ہوا ہے, نہ زمین لی اس کو, نہ پانی لی, آج بھی ذلت سے رہا ہے. تو اس کی ذلت اس کے مرے تک نہیں تھی, اس کو بعد میں بھی ذلیل کیا گیا. جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت سے موت دیتے ہیں اور اس کی ذلت برقرار رہتی ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آرام سے موت, اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے, اپنے محبوب کو بلاتے اور اس کی محبت قیامت تک اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھتے ہیں. ایمان والوں کی محبت ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں, اور ذلیل لوگوں اور جو تکبر والے اور جو کافر رہتے ہیں, کفر والے, تکبر کرنے والے, اپنے آپ کو حاجت روا کہنے والے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے ان کو قیامت تک ذلیل کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ ذلیل لوگ بھی فیمس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ضلالت بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذلیل ہے, یہ لوگ ذلیل ہے. اور اللہ والوں کو بھی بتا, یہ اللہ والے ہیں. کئی 100 سال تک غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج تک ہے, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج تک ہے, امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آج تک ہے, خواجہ غریب النواز کا ذکر آج تک ہے, خواجہ بندہ نواز کا ذکر آج تک ہے. تمام ذکر آج اللہ, اولیاء اللہ کے ذکر, یہ میرے اولیاء اللہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور تکبر کرنے والوں کا ذلیل کر کے موت دی اللہ تعالیٰ. نیکسٹ کون تھا, نیکسٹ کون ہے کنٹیسٹنٹ اپنے پاس, نمرود. نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے. نمرود کیا کرا, ابراہیم علیہ السلام نے تکبر کرا. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈال دیے تھے تو آگ کچھ نہیں کر سکی. معجزہ دیکھا اللہ تعالیٰ کا, نبی کا معجزہ دیکھا, جب آئے فیس ٹو فیس ہوا, معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں سدھرا, تکبر کر رہا, دعویٰ کر رہا. تو بتاؤ خدا کیا کرتے تمہارا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا ایسا ہے کہ جلاتا بھی ہے, مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے, زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. وہ کم عقل جب بولتے ہیں نا, ابھی مثال ہی چاہیے تھی. اور اللہ کیا فرمائے, جب تکبر آ جاتا تو اس کی عقل چل جاتی. اب اپنی بیکار عقل, نیچی طبقے کی عقل کا استعمال کرا. انہیں بولا ایسا میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں. ایک قیدی جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو سزا نہیں تھی اس کو مار دیا. دیکھو میں مارتا بھی ہوں, میں جلاتا, پیدا بخش بھی دیتا ہوں, جلاتا بھی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کاؤنٹر سوال نہیں کرے, یہ کم عقل کو واسطے اس کو کاؤنٹر کی ضرورت نہیں. اس اور ایک دلیل, میرا رب ایسا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو نکال کے بتا, مغرب سے نکال کے بتا. تو وہ پھر عقل کام نہیں کری اس کی, اپنے خالی میں میرا تکبر میں رہا. تکبر جب آ جاتا ہے عقل کام نہیں کرتی, ضد میں آ جاتا ہے بندہ. اور اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے میرے کو بول دیتے, پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی, اس کا جہنم کا پروانہ لکھ دیتے ہیں اس کے لیے, اور پرواہ نہیں کرتے جو بندہ تکبر میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حدیث قدسی میں,
بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے، اسے جو چھیننے گیا اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو اپنی بڑائی کرنے گیا نمرود، اپنی بڑائی کرنے گیا تو کیا کرے، پردہ ڈال دیے. اور کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ بھی نہیں کرے. پھر جب جنگ کا آیا، نمرود بولا کہ لا لو تمہاری، اللہ تعالیٰ کو بولو تمہاری فوج لا لو، آپ اور آپ کے اللہ تعالیٰ فوج لا لے، میں تیار ہوں لڑنے. اور موسیٰ علیہ السلام بولے تو تیری فوج لا لے. ابراہیم علیہ السلام بولے تو تیری فوج لا لے. بولتے انہیں بولا ٹھیک ہے میں جمع کر لے، پوری جمع کر لے، فوج لا لے. تم لا لو. بولتا میرا اللہ ایسا ہے کن فیکن میں اپنی فوج لا لے گا، تو لے لے گیا فوج. نمرود کو بولے. نمرود کیا کرا، کا مخل لا لیا. لے کے آتے ہی ایک مچھروں کا جھنڈ آیا اللہ کے حکم سے. مچھروں کا جھنڈ آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کمزور شے سے، کمزور مخلوق سے اپنا کام لیا. تو کوئی مخلوق ابس پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی. کچھ منشا ہے کچھ پیدا ہونے کا، تو ہم کسی چیز کو ابس پیدا ہوا نہ سمجھیں. کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی مخلوق ابس پیدا نہیں ہوئی. ہر چیز اللہ کے مقصد سے ہے اور اللہ کا منشا پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم ہی ہیں جو بیکاری کر رہے ہیں، بیکاری کے کاموں میں. ہمیں بھی چاہیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اصل پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ہم اصل پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. تمام مخلوقات منشا پورا کرنے میں لگی ہوئی، ہم خالی بیٹھے ہوئے. مچھر کا آیا جھنڈ، مچھر کا جھنڈ آیا اور آ کے کیسا بیٹھتا، پورا گوشت کھا کے اڑ جاتا. جو نمرود کی فوج تھی خالی ہڈیاں پہ بس بیٹھتا، گوشت کھایا ختم ہو گیا، ہڈیاں چھوٹ گئے، پورا ہو گیا. اب نمرود کی باری. نمرود کے لیے اسپیشل کمانڈر بھیجے، لنگڑا مچھر. لنگڑا مچھر کیا کرا، سیدھا بیٹھ کے گوشت نہیں کھا گیا نمرود کا. ایک دم نہیں دیا، موت ذلیل کرے اس کو. پہلے اللہ تعالیٰ کیسا ذلیل کرے، مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں گھس چڑھ گیا. اور تھا وہ لنگڑا، ایک ہی پیر سے چلنا ہے اس کو، اور چل کے دماغ میں مارتا تھا ایک پیر سے ٹانگ. اب اس کو کیا درد ہوتا تھا دماغ. ہم نے کیا کرتا تھا، مارتا تھا، مارا تو مچھر رک جاتا، تھوڑا سکون دکھتا. پھر ٹانگ مارتا مچھر، ٹانگ مارتا، پھر درد ہوتا اس کو. اب کب تک سر مان لے گا، بادشاہ ہے، اس کو کھانے کی عادت نہیں ہے صحیح، لوگاں کھلانا ایسا. اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے ہوا تھا، اپنا کام کرے گا. انہوں ایک بندہ رکھے، غلام رکھے کہ بھائی میرے سر میں جب درد ہوگا تو میں بتاؤں گا، تجھے اشارہ دوں گا، میرے سر پہ تھوڑا مارنا. کیسی ذلت دیکھیے، کیسا ذلیل کرے اس کو. بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرے ہوا بادشاہ ہے، اس کے سر پہ غلام دے رہا. جب بھی سر میں درد، سر پہ مارا، سر پہ مارا، سر میں درد. اب وہ کب تک مارے گا بیچارہ. ایک دن کے اس کو چپل لے کے مارا سر پہ، جو بھی تھے چپل جوتا جو بھی تھا لے کے سر پہ مارتے جا رہا. ایک دن دیا ہوگا دبا کے، سر پھٹ کے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ، اور کئی سال تک ہوتے گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج جنگ ہوئی آج ہی شام تک رہا اس کو مار دیا. اللہ تعالیٰ کئی سالوں تک ذلیل کرے اس کو، ذلت سہ کے مرا. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کی پرواہ نہیں کرے، اس کو ذلیل کرتے گئے. دوزخ کا فرمان لکھ دیا اس کے لیے اور اس کو ذلیل کر کے مارے، اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرے. لیکن مرنے دو اس کو. کیونکہ توہین کس کی کرا، ابراہیم علیہ السلام کی توہین کرا. خدائی کا دعویٰ کس کے سامنے کرا، جہالت کس کے سامنے دکھایا، اللہ کے نبی کے، اللہ کے خلیل کے سامنے دکھایا. یہ ذلیل کر کے مارا. ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و لہب، یہ پورا سورہ بھی نازل ہے. لہب کیا کرا، ہاتھ اٹھایا تھا نبی کے سامنے، اعوذ باللہ من ذالک، ہاتھ اٹھایا تھا. اور جب جنگ بدر تھی جب آنے سے انکار کر دیا تھا ابو لہب. بولا کہ میں غلاموں کو دیتا ہوں، جاؤ میں کہاں لڑوں، وہ کروں، سب اس کے تکبر دکھایا. میں ہوں بہتر ہوں. وہ بڑا اللہ تعالیٰ اس کو حسن سے نوازے تھے، خوبصورت بنائے تھے، بڑا ہنستا کھیلتا تازہ تندرست تھا. اب انہیں کیا کرا، میں جاؤں، میں دھوپ میں نکلوں، میں کروں، میں دین کے کام میں آؤں، میں نبی کے کام میں جاؤں آگے. کہ پورے اس کے نبی کی گستاخی میں لگے ہوا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی نبی کریم اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرے، نمرود کا یہ حال کرے. موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہ کرے، فرعون کا اللہ تعالیٰ یہ حال کرے. نبی کی گستاخی کیسا صحیح نہیں اللہ تعالیٰ. نبی کریم اس کا حال بھی ایسے. کیا حال ہوا تھا، جب چلے گئے تھے، جب واپس آئے وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا. ایسی بیماری ہو گئی تھی اس کے سے گندی بدبو آتی. ذلیل کر دیے، سردار ہے قبیلے کا، ذلیل کر دیا اس کو. بڑا اپنے آپ کو بڑا بہترین، اپنے آپ کو خوشگوار سمجھنے والا، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیا. کیسا ذلیل کرے، ایسی بیماری دی ہے اس کے سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اب وہ بدبو کے بیماری کے چلتے اس کو کیا کرے، اس کے رشتہ دار بھی اس کو بائیک آؤٹ کر دیے، اس کے بچے بھی اس کو بائیک آؤٹ کر دیے، اس کو جنگل میں لے کے جا کے چھوڑ کے بند کر دیے. اب کھانے کو نہیں. اب جو کھانا دینے جاتے تھے، شروع میں دینے گئے
ایسی گندی اسمیل آ رہی. اب جا رہے نے کوئی بھی ویسی پڑے ہوا ہے, کھانا نہیں کچھ نہیں. اب وہ آیا باہر نکل کے, کھانا وانا توڑ پڑا کے باہر نکل کے آیا, رستے میں مر گیا. کیسی ذلت ہوئی, نبی کی گستاخی, نبی کے سامنے ہاتھ اٹھایا, نبی کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کرے, اور روڈ پہ مر گیا. ابھی لوگ بولے کہ بھائی مر گیا, اس کے بچے کو بولے باپ ہے تیرا, کیسا بھی کہوں گا باپ ہے, تو دفن تو کرو, دفنا تو صحیح, اسمیل آ رہی گندی. تو اس کے بچے کیا کرے, غلاموں کو ہائر کرے, لوگوں کو ہائر کرے, ہائر کر کے بولے کہ اس کے پیر میں رسی باندھ کے اس کو کھینچ کے لے جا کے گڑھے میں ڈال کے مٹھی ڈالو. تو کھینچ کے رسی سے جو اتنا تکبر کرتا تھا, جو نبی کی گستاخی کرا, اس نے ایسی بیماری میں گیا, اتنا ذلیل ہوا. پھر ذلالت کیسا, کھینچ کے اس کو لے کے گیا. جانور مر گیا تو کیسا کھینچ کے لے کے جا کے ڈال, کھینچ کے لے کے جا کے گڑھے میں ڈال کے مٹھی ڈال. ابو جہل کا بھی یہ حال ہو, ابو جہل کا بھی کیا حال ہو, سردار تھا. ابو جہل جب جنگ ہوئی تھی تو جب ابو جہل کے جو سپاہیاں تھے, انہوں بولے تھے انصار صحابہ جب لڑنے گئے تھے تو انصار سے نہیں لڑتے ہم لوگ, قریش کو بھی جو تکبر ان کا, ہمارا تمہارا نہیں ہے کچھ بھی, حقارت کی نظر سے دیکھے تھے. ابو جہل نہیں, اس کے لوگاں, ابو جہل تو اور ٹاپ کلاس کا تھا, اس کے لوگاں تک حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے. تو ان لوگوں کا خاتمہ کیسا کرے دیکھیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معیذ رضی اللہ, تو دونوں بھانجے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے کم عمر کے تھے. تو جب آ کے جنگ میں بولے کہ یہ ابو جہل کون ہے, پوچھو جنگ میں. ابو جہل کیا بیٹے جنگ چل رہی ہے, ابو جہل کیوں پوچھ رہے ہو تم. بول تو ہم نے سنا ہے کہ اس نے نبی کی بہت گستاخی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گستاخی, بہت بے ادبی کی. آج یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. دونوں بچے ہیں. جستجو کہ نبی کی فرما برداری, نبی سے محبت کیسی ہے دیکھیے. آج وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. بولے ارے تم بچے ہو, تم کہاں جاتے. نہیں بتائیے کون ہے. بچے ضد کر رہے تھے, بتایا کہ وہ جو ہے نا صفحے جو دروس کر رہا ہے, وہ موٹا تازہ, وہ دکھ رہا نہیں. انہیں ابو جہل گلی کی طرح اندر پوری جنگ میں گھسے, اس کی شہرک کاٹی, واپس بھی آ گئے. بچوں سے اس کی موت کا فرمان لکھ دیا اللہ تعالیٰ. جو اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتا تھا, لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا, اس کا خاتمہ کیسا کرا اللہ تعالیٰ, بچوں سے کر رہا. بچے جا کے مار کے آگے اس کو, بچوں کے سامنے بھی کچھ بھی نہ تھا انہیں. مگر بچے کیسے بچے, نبی کی محبت میں جو ہے بچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, آپ کے عشق میں, آپ کے عشق اور محبت میں نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرنے والے بچے, یہ ویسے بچے. تو ذلیل ہو کے مرے. بات سمجھانے کا یہ, جو تکبر کرتا ہے, جو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, جو لوگوں کو نیچے دیکھتا ہے, جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا, نبی کا حکم نہیں مانتا, نبیوں کی فرما برداری نہیں کرتا, نبی کے سامنے جو گستاخی کرتا ہے, تو ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے. دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے بچ کے نکلنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے بچنے. اب اس سے ہم بچیں کیسا, اب اس سے بچے کیسا. یہ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلیمے کو سیکھے, لا الہ الا اللہ کو سیکھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھے. یہ اگر سیکھے گا بندہ تو تکبر نکلے گا بندہ, یہ سیکھے گا. اب تو سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لا الہ الا اللہ کی تعلیم چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, سیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ تکبر نکلے گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب اس کے راستے روکنا ہے, جہاں سے بھی تکبر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکشفۃ القلوب میں آپ ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ ذریعوں سے تکبر آتا ہے, تو اس کو روکے. یہ مشتمل ہے, یہ یہاں سے گھس رہا ہے, یہاں سے گھس رہا ہے تکبر. اس چیز کو روکیں گے, اس چیز میں سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز سے تکبر آ رہا ہے, یہاں روکیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ تکبر نہیں آئے گا. پھر لا الہ الا اللہ کی تعلیم سیکھے, اپنا ایمان مستحضر کرے, ایمان کو حاصل کرے اور یہ چیزوں سے بچے. اگر یہ چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تکبر آئے. پہلی چیز کیا بتائی آپ نے پہلی چیز بتائی علم. جو علم جو ہوتا ہے نا, وہ تکبر لے کے آتا ہے. علم کون سا, یہ دنیاوی علم. دنیاوی جو علم آتا ہے نا, جو میں کر لیا, MBBS ڈگری کر لیا, میں زیادہ پڑھ لیا, میں یہ کر لیا, میں زیادہ کما لیا, کاروباری علم, جو یہ علم سے تکبر آتا ہے. ایک علم سے تکبر نہیں آتا, وہ علم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم سے تو تکبر کٹتا ہے. لا الہ الا اللہ بول تو میں تو محتاج ہوں مولا, کہاں سے تکبر رہیں گا, میں تو فقیر ہوں میرے مولا. لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں ہے مولا, تو ہی حاجت روا ہے. یہ علم آ گیا بندے کے اندر, تکبر تو کٹ گیا. مگر جو دوسرا علم ہے اس کو روکے, اس سے بچے, تکبر کو آنے نہ دے.
کیوں دوسرا علم جب آتا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کو جانے. یہ جب امانت سمجھ جائے گا، یہ جو علم آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرنا ہے، تکبر نکل گیا. تو یہ علم کو، یہ علم سے بچے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے کہ تکبر اس سے آتا ہے. علم ہو گیا، عبادت سے بھی آتا ہے. جو عمل کر رہے ہیں نا، عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اصل عبادت کرے گا تو تکبر نہیں آئے گا. عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاطی اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھائے گا، تکبر نہیں آئے گا. جو عمل کر رہا ہے نا، جو نماز پڑھ کے میں کرا، میں تہجد کی نماز پڑھا، لوگوں نے پڑھا، ایک بار پڑھ لے کے سارا دن بولتے میں تہجد کے ٹائم پہ یہ ہوا تھا. تو کون پوچھے تھے تہجد کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا؟ نوٹ کرانے کا. میں جب اٹھا تھا تہجد کو، میں جب نماز کو گیا تھا یہ ہوا تھا، جب نماز کو جا کے آتے دیکھا لوگ ایسے تھے. تو نوٹ کرانے کے چکر میں دل میں کیا ہے؟ دکھائے، اپنے آپ کو دکھائے کہ میں کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں، میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں. اگر بندے کے دل میں یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاؤں، میں بیان کر رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں ذکر کنٹینیو چل رہا ہے، الحمدللہ ذکر اپنا کرنا چاہیے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرے. عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کرے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے منشا کے تحت. دکھانے کے چکر میں جا کے، تکبر کے چکر میں آ کے تکبر آ گیا اس کے. تو یہ روکے. جو عمل ہم کر رہے ہیں، عمل برابر کیسا ہوگا؟ ایمان ہوگا تو عمل درست ہوگا. ایمان کیسا آئے گا؟ پھر وہی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کے ساتھ علم آ گیا تو علم مکمل ہو جائے گا تمہارا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ عبادت کریں گے تو عبادت برابر ہو جائیں گی اپنی. لا الہ الا اللہ کے ساتھ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت ہوگا. تو کیا بتایا؟ علم بتایا، عبادات، مال و دولت. مال و دولت یہ بھی تکبر لے کے آتے. ہاں میرے پاس پیسہ ہے بھائی، اس کے پاس پیسے نہیں. دعوت میں خالی لسٹ دیکھتے، یہ کار والا، یہ کار والا، یہ امیر لوگ ہیں، ان لوگ غریباں ہیں، ان لوگ آ کے ہمارا سٹینڈرڈ خراب کر دیتے. ان لوگوں کو نہیں پوچھنا، ان کو ان کی دعوت میں جانا بھی نہیں، ان کو دعوت میں بلانا بھی نہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرنا. جو میرے کو پوچھا ان کو دیکھنا. اور جب مال آ جاتا نا تو حقارت کی نظر بہت آ جاتی، اس کا کم ہے، اس کا کم ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب یہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے پاس بھی امانت، اس کے پاس بھی امانت، تو میں بھی اللہ کے نزدیک اتنا ہی ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی ہے. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. تو حقارت کہاں آ گئی؟ مال و دولت میں اوپر نیچے دیکھنے والا کہاں آ گیا؟ تکبر کہاں آ گیا؟ کیونکہ میرے پاس، مجھے تو اور ڈرنا چاہیے اگر میرے پاس مال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی امانت دی ہے، امانت کو ادا کرنا ہے. اس کے پاس کم ہے تو اس کو دیکھ کے خوش ہو، ارے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیے نہیں، فری ہے، ایک دم مست ہے اپنی زندگی میں. اور اگر دے تو شکر ادا کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. نہ اگر نیا دیا تو اللہ سے دعا کرے اگر چاہیے تو، مگر تکبر نہ کرے. اگر نہیں ہے تو بڑے اوپر والوں کو دیکھ کے بھی وہ نہ کرے اور نیچے والوں کو بھی دیکھ کے نہ کرے. تو مال و دولت کیا بتائے؟ یہ تکبر آنے کی جگہ ہے. اس کے بعد حسن و جمال. آپ بتا رہے ہیں یہ ڈور سے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ سوراخاں ہیں، یہ ہول سے، یہ ہول سے تکبر انٹر کرتا. کہاں سے انٹر کرتا؟ علم سے. علم کون سا؟ باہر والا، لا الہ الا اللہ کا نہیں. لا الہ الا اللہ کا علم کاٹتا ہے تکبر کو، علم سے. اور کس سے بتایا گیا؟ مال و دولت سے. اور کس سے؟ عبادات سے. جو عمل کر رہے ہیں ہم، دکھاوے کا عمل جو کر رہے ہیں، تکبر کا دکھانے کے لیے جو عمل کر رہے ہیں، وہ حسن و جمال. اب حسن و جمال میں کیا ہو جاتا؟ میں خوبصورت. اب پہلے تو لیڈیز میں تھا، ابھی جینٹس میں بھی آ گیا. تھوڑا باڈی بنا لے کے میں زبردست، میں اپنی پرسنالٹی اکڑ کے چل رہا. اپنے آپ کو صحت مینٹین کرنے کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ کی امانت کو صحیح ادا کرنے کے لیے، اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اگر ایکسرسائز کرے، اگر بندہ اپنی صحت کا خیال رکھے، وہ عبادت میں آ گیا. اگر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے چکر میں، اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے چکر میں یہ سارا کام کرے تو یہ بھی تکبر میں آ گیا. تکبر میں آ جاتا بندہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نفسا نفسی. ادھر ہو گئے تو ذرا مسئلہ، ادھر ہو گئے تو ذرا مسئلہ. تو یہاں پر بھی حسن و جمال کو بھی، یہاں سے بھی تکبر انٹر ہوتا. تو یہاں سے بھی آنا نہ دے. یہ تو پہلے لیڈیز میں تھا، ابھی جینٹس میں بھی آ گیا. تو دونوں بھی یہ ساری باتیں دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے. تکبر لیڈیز میں بھی بہت دبا کے آتا ہے، جینٹس میں بھی آتا ہے. مخلوق میں دونوں بھی ہے. اللہ کا حکم دونوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی
मखलूक से बेनियाज दोनों को भी होना है। खाली ऐसा नहीं है कि भाई जेंट्स कर ले और औरत सुन ले, ऐसा नहीं है, दोनों को भी करना है। दोनों को भी जन्नत दोज़ख है, दोनों को भी खबर के सवाल जवाब है, दोनों को भी सवाल जवाब है, दोनों से भी पूछताछ होगी और दोनों का ईमान अपना अपना ईमान लेकर जाएंगे। उनको जो हुक्म दिया गया है, उनको जो लेडीज़ को जो हुक्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने जिस तरह बताया गया वैस तरह ज़िंदगी गुजारे। हमें जो हुक्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने जिस तरह हुक्म दिया गया है उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी। ये तकब्बुर आ गया। अब आखिरी बताया कि क़ुव्वत पे बड़ा नाज। क़ुव्वत जब जवानी रहती, मैं कर ले सकता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ, अपनी ताकत के बलबूते पे तकब्बुर दिखाता, मैं कर ले सकता हूँ, मैं कर लूँगा। तो ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि इल्म जो है, बाहर इल्म जो दुनियावी इल्म है, वो इल्म को बराबर दुरुस्त करे, तकब्बुर ना आने दे, दौलत से तकब्बुर ना आने दे, माल की मोहब्बत, दौलत जो है, अल्लाह ताला क्या फरमाया हदीस कुदसी में, तू माल से मोहब्बत करता है, बुखल करता है, बुखल ना करे, और हुस्न जमाल से तकब्बुर ना आने दे, और क़ुव्वत से तकब्बुर ना आने दे। अब क़ुव्वत किसकी है? अल्लाह ताला की। क़ुव्वत किसकी है? अल्लाह ताला की। सिफ़ात किसके है? अल्लाह ताला की। जो हुस्न जमाल है, जो हम जो दिखा रहे हैं, ये किसके, ये शान किसकी है? अल्लाह ताला की शान है, जो अल्लाह ताला ने हमें अमानत दी है। अगर ये बंदा समझ जाएगा कि इल्म अल्लाह ताला का, इरादा अल्लाह ताला का, क़ुव्वत अल्लाह ताला की, समात अल्लाह ताला की, बसीरत अल्लाह ताला की, कलाम अल्लाह ताला का, ये जब बंदा बोल देगा तो किसका तकब्बुर? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो मोहताज हूँ, तकब्बुर निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह कुरान से आगे की बात बढ़ाते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 34। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में गिर पड़े। सबसे बड़ा तकब्बुर करने वाले का बात चली, इब्लीस सबसे बड़ा तकब्बुर क्या करा इन्हें, सारी इबादत करता था इब्लीस, बड़े बड़े दुनिया में ऐसी, अगर उसके सजदे अगर डिवाइड कर दिया जाए, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहाँ पर उसने सजदा ना किया, ऐसी इबादत करा। मगर अटका का एक जगह नबी की ताज़ीम के लिए, एक ही जगह तकब्बुर करा, एक जगह तकब्बुर करा, अल्लाह ताला क्या करें, तो इब्लीस के सजदा गिर पड़े, सारे सजदे में गिर पड़े, इब्लीस रुक गया और वो काफिरों में से हो गया। इसने हुक्म इलाही ना माना और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। इतनी इबादत, देखिए ऊपर जाने के वास्ते बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करा, तो इन्हें ऊपर बहुत मेहनत करके गया ऊपर, अरे दर्ज देता था फरिश्तों को, इब्लीस फरिश्तों को दर्ज देता था, उसको झूला झूलाते थे पूरे फरिश्ते दूसरे, वो दर्ज देता था, आग का बने हुआ था, अल्लाह ताला की बड़ी तारीफ़ करता था, सजदों में रहता था, उसके सजदे अगर दुनिया में फैला दिए तो जगह ने बचे, ऐसे थे। मगर क्या करा, ताज़ी अल्लाह का हुक्म, एक हुक्म ने माना, तकब्बुर करा नबी के सामने, क्या बोला, ये आग से, ये मिट्टी से बने हुए, मैं आग से बने हुआ, मैं बेहतर हूँ बोला, तो क्या हो गया, तकब्बुर किया और काफिरों में से अल्लाह था काफिर। तो तकब्बुर, ज़र्रा एक तकब्बुर करा, ज़र्रा करा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़र्रा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में नहीं डालेंगे। ये जन्नत में था, ये जन्नत में था, इतनी इबादत करा, तकब्बुर करा तो जन्नत से निकाल दिए अल्लाह ताला उसको, काफिर बोले जन्नत से निकाल दिए। हम तो जन्नत में गए भी नहीं, हम उन्हें जैसी इबादत करा वैसी करे भी नहीं, और हम तकब्बुर करके ये सोच रहे हैं कि हम जन्नत में चल जाएंगे। गहरी बात है, वो अगर नहीं गया, इतने कामा करने के बाद, इतनी इबादत, इतने सजदे करने के बाद, जब वो तकब्बुर करा तो उसको जन्नत में रहने के बावजूद निकाल दिए। हम तो अभी इंटर भी नहीं करे, हम तो इंटर भी नहीं करे और हम इतनी इबादत भी नहीं करे, मगर हम तकब्बुर करके कैसा सोच रहे चल जाएंगे। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा फ़ैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला हमारे दिल से अल्लाह ताला तकब्बुर निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे इंशाअल्लाह बता, सूरह अराफ आयत नंबर 13। इस पर अल्लाह ने फरमाया, आगे जो शैतान को अल्लाह ताला जब काफिर हो गया, जब तकब्बुर करा, जब सजदा नहीं करके तकब्बुर करा और काफिर हो गया, अल्लाह ताला फरमाना, इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहिश्त से उतर जा, तू इसके लायक नहीं कि यहाँ रहकर तकब्बुर करे, बस निकल जा, बिलाशुबा तू जलीलों में से है। क्या बोल रहे अल्लाह ताला, तू लायक नहीं है जन्नत के, तू निकल जा, बहिश्त से बाहर निकल जा, तू जलीलों में से है।
اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے نکال دیا باہر. تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم تکبر کریں گے، تکبر کریں تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں. قرآن دلیل ہے. حدیث قدسی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ذلیل اولیاء اللہ فرماتے کیا بتے؟ اولیاء اللہ اور قرآن کی بات مل رہی سے دیکھیے آپ. اولیاء اللہ کا فرمائیں گے جب تک تکبر کرنے والا ایسا، جب تک اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ خود کریں تو نکل جا تو یہاں سے، اور تو ذلیلوں میں سے، تو تکبر کرا تو ذلیلوں میں سے. اس کا دریا نفسا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے. ایک دو راستے، ایک صراط المستقیم اور ایک ابلیس جو راستہ ہے لے کے جاتا ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا راستہ ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا راستہ ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا راستہ ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی پہچان جو راستے سے ہوتی ہے وہ صراط المستقیم ہے. وہ راستے پہ اگر پہنچنا ہے تو ہم اپنے دل سے تکبر کو نکالیں. اگر تکبر کی سواری میں چڑھ گئے تو کہیں اور پہنچ جائیں گے، دوزخ کی طرف پہنچ جائیں گے. شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اس دن کیا بولا؟ اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور تیرے راستے سے نکالوں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. وہ کنٹینیوسلی 24/7 اولیاء اللہ کا فرمایا تکبر عادت ہے، عادت بنا رہا ہے ہماری. 24/7 تکبر میں لے کے جا رہا. اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت جو زندگی گزارنا ہے اس سے ہٹا رہا ہے ہمیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تکبر کو ہمارے دل سے نکالے. اب وہ کیسا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا علم دین سیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر نہیں. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون. السلام علیکم.